عالم دین خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا۔ یہ حماقت کی ایک قسم ہے۔ درست ہمارے بعض علماء جو بیجا رواداری کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم یوٹیوب پر آپ کے مسائل کا حل، آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو یہ نمبر اسکرین پر ڈسپلے کر دیا گیا ہے، براہ کرم اسے نوٹ فرما لیجئے۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل آپ کی آسانی کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیا کیجئے۔ اور آج کا سوال بڑا اہم ہے، اس لیے اس سوال کو بھی سنیے گا اور اس کا جو جواب ہے وہ قدر تفصیل طلب ہے، اس لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین ویاک۔ دیکھیے، میرا سوال ہے کہ گزشتہ شب بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین خادم حسین رضوی کا انتقال ہوا۔ اس شخص کے عقائد سے سبھی واقف ہیں، اور گزشتہ ہفتے تو اس نے حد ہی کر دی کہ جب اذان ہو رہی تھی یہ کہہ کر کہ یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، اس کا احترام ضروری نہیں۔ کیا اس شخص کے یہ دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ان علماء اکرام کو کیا نصیحت ہوگی جو اس کی گمراہی سے واقف ہونے کے باوجود رواداری کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ سوال آپ نے سن لیا ہے، اس پر کوئی تبصرہ نہ کرتے ہوئے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوال کو میں نے شیخ توصیف الرحمن راشدی کی خدمت میں پیش کیا، اور یہی سوال میں نے فضیلت شیخ معراج ربانی حائل میں ان کی خدمت میں پیش کرا۔ یہی سوال میں نے بریلویت کی خدمت یا بریلویت کو قریب سے دیکھنے والی شخصیت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مفتی صاحب کا جو جواب آیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس لیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس جواب کو قدر تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ توصیف الرحمن راشدی، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ رحمۃ اللہ، یہ فضیلت شیخ مبشر احمد ربانی مفتی پاکستان کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بڑے رہنماؤں میں سے ہیں۔ بے شک ان کا تفصیلی جواب اس موضوع پر آیا ہے، تو اسی جواب کو میرا خیال آگے نشر کر دیا جائے۔ اسی جواب کو آگے نشر کر دیا جائے۔ یہ جواب کیا تھا میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ دل تھام کے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کی گفتگو سماعت فرما لیں، جنہوں نے 20 سال اس مکتب فکر کی جہاں سے بنیاد پڑی ہے بریلی شریف میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ براہ کرم اسے تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم حسین رضوی کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ باوجود اس کے کہ اردو فارسی میں کافی مہارت رکھتے تھے، بالکل، لیکن دین کی بنیادی معلومات اور عقیدے کی درستگی لابلد جو کسی بھی انسان کی نجات کے لیے بنیادی چیز ہے، صحیح بات، اور اس کی اپنی شخصیت کے درست اور صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، بے شک بے شک، اس شخص کے اندر نہیں تھی۔ بدگوئی، بد کلامی، بد تہذیبی، بد مزاجی اور کھلی اور صریح گالی گلوچ صحیح بات ہے، دینا اس آدمی کا ترہ امتیاز تھا۔ سوشل میڈیا پر بھرا پڑا ہے۔ پاکستان کے
جو حکمراں ہیں ان کو ماں بہن کی کھلی کھلی گالیاں مجلس میں دینا ہم نے بار بار اس کے ویڈیو میں دیکھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کو بھی جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اہل حدیث کی اذان ہو رہی تھی، اس میں اتنا ہی نہیں کہا کہ وہابیوں کی اذان ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. جبکہ اذان تو شعار اسلام ہے، بے شک بے شک. رسول محترم کی سکھائی ہوئی چیز ہے. اللہ اکبر. اس پر وہابی اور غیر وہابی کا ٹھپا لگانا اس آدمی کی بد دماغی اور بد تہذیبی کا کھلا ہوا ثبوت ہے. اس میں اس نے اہل حدیثوں کو سور بھی کہا. صحیح بات کہ یہ سور نہیں سدھریں گے. یہ ہم نے بھی دیکھی ہے ویڈیو. اذان دے رہے ہیں، اس میں اذان دینے والے کو صرف یہ کہ آپ کے مکتب فکر سے وہ آدمی الگ نظریہ رکھتا ہے، جی الگ فکر رکھتا ہے، تو اس کو آپ سور کہیں؟ نہیں. یہ کون سا اسلامی ادب ہے اور یہ کون سی محبت رسول ہے جو آدمی کو اس حد تک بدتمیز، بد دماغ اور غلیظ بناتا ہے؟ محبت رسول نہیں کا یہ نرالا انداز ہے جو ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آ رہا ہے. محبت رسول تو آدمی کو نفیس، شریف، صح، متواضع، ملنسار، منکسر المزاج، بے شک، احترام انسانیت صبر و اور تحمل سب کا کے ساتھ اسلامی آداب و اخلاق کا مظاہرہ کرنا سکھاتا ہے. سکھاتی ہے. بے شک بے شک. یہ کون سی محبت رسول ہے؟ بے بنیاد باتوں پر غلو کر کے لوگوں کے ساتھ صرف اس بنیاد پر کہ میرے ساتھ جاہلوں کی بھیڑ ہے، آپے سے باہر ہو جانا، متانت و سنجیدگی کو کھو دینا. اس کا نام حق گوئی نہیں ہے، یہ حماقت کی ایک قسم ہے. درست. ہمارے بعض علماء جو بیجا رواداری کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں اور صرف کسی ایک مسئلے میں، ختم نبوت کے مسئلے میں، وہ بالکل اسی طرح سے جیسے اہل حدیثوں کے خلاف اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھتا اور عوامی اشتعال اس کو ہوا دیتا، قبول کرتا، تو اسی طرح کی بد زبانیاں وہ اہل حدیثوں کے تعلق سے بھی کرتا اور لوگوں کے تعلق سے بھی کیا اس نے. سبھی کے ساتھ. جی. تو ہمارے لوگوں کی یہ جو رواداری ہے، بیجا رواداری ہے. آپ رواداری اس حد تک رکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت کا وہ عالم تھا، ہمارے ملک کا ایک انسان تھا، سیاسی پڑھا قائد لکھا تھا، ٹھیک ہے، چلا گیا. بہت سارے لوگوں کے جذبات اس سے وابستہ ہیں. بالکل. تو آپ سیاسی طور پر، انسانی بنیادوں پر، جیسے غیر مسلموں کے لیے آپ کلمات تراحم یا کلمات افسوس ادا کر دیتے ہیں، اس کے لیے بھی کر دیں. وہ عام بدعت ہی نہیں تھا، وہ داعی الی البدع تھا. اعوذ باللہ. سلف کا یہ منہج نہیں ہے، یہ منہج سلف کے خلاف ہے. اللہ اکبر. سلف کا آپ طریقہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں جب کوئی بڑا بدعتی جو اپنے مذہب کا داعی و مناد ہوتا تھا، اس کا انتقال ہوتا تھا، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء، اور ان کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محدثین کرام نے ان کے وفات پر کیا کہا ہے. تو یہ ہمارے مسلک کی بیجا ترجمانی ہے جو یہ حضرات کر رہے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو معذرت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ یہ بتانا
ضروری ہے کہ آپ حضرات اپنے رویے پر نظر ثانی فرما لیں، نظر ثانی یہ مناسب نہیں ہے، اور پہلے سلف کا طریقہ اس سلسلے میں دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت پیغام ہے، بہت شائستگی اور ادب سے روشناس کرانے والا پیغام، ایک ایسا جو آپ کے دل میں نفرت نہ پیدا کر کے محبت پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی جماعت کے قائد کا اگر اس دنیا سے وہ انتقال ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فالوورز ہیں، ہمیں اظہار یکجہتی اور ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنے میں اسلام مانع نہیں ہے، لیکن وہ شخصیت جو کہ اسلام کا تمسخر اڑاتا ہو، وہ شخصیت جو بدعتوں کو فروغ نہیں بلکہ بدعت گر تصور کیا جاتا ہو، وہ شخصیت جو کہ اذان کا مذاق اڑاتا ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہو، اور زبان ایسی، جیسے آپ نے شیخ کی زبانی سماعت فرمایا کہ نہایت ہی گندی زبان، بہرحال یہ حب رسول کی نشانی نہیں ہے۔ جو عاشق رسول ہے، جو محبوب رسول ہے، اسے اپنی زبان کی اصلاح اور درستگی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اس سے پہلے کہ پاکستان کے مفتی صاحب کی آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کروں، شیخ معراج ربانی اس سلسلے میں کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد عاقل صاحب دہلوی، جزاک اللہ آپ نے جو سوال کسی بہن کا ریفر کیا ہے کہ کوئی عالم تھا پاکستان کے اندر، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ شخص بدعتی اور اس کے عقائد معروف تھے کہ وہ قبور قبر پرست مشرک تھا، وہ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ شخص جب اذان ایک دفعہ ہو رہی تھی تو یہ کہہ کر کے وہاں سے بڑی اہانت اور بڑی ہی کراہت کے ساتھ وہ اٹھا کہ وہابیوں کی اذان ہے اور اس اذان کا احترام ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے کلمات بھی کچھ وہ سور کے الفاظ استعمال کیے کہ سور تو سور ہے۔ وہ گزشتہ ہفتے مر گیا۔ علیہ من اللہ سوال بہن نے یہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ لوگ علماء ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ اس انداز کا تھا اور اس طرح سے کلمات کے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کے لیے رواداری میں کچھ ایسے کلمات کے دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسا اس طرح کا سوال آپ نے بھیجا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، وہ عالم ہو، جاہل ہو، عام ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اپنے نبی سے یہ بات واضح طور پر سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ مومن نبی کے لیے بھی اور کسی مومن کے لیے بھی یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں یا ان کے لیے دعائیہ کلمات کریں، بھلے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح، معقول۔ جبکہ یہ بات کھلم کھلا ہے، واضح ہو چکی ہے کہ ایسا وہ آدمی جو ہے وہ لوگ اصحاب الجحیم ہیں، یعنی جو مشرک ہیں وہ اصحاب الجحیم، تو جو مشرکین ہیں وہ اصحاب الجحیم ہیں، جہنمی ہیں وہ، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے دعائیہ کلمات کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ کسی عالم کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، تو جائے کہ عام مومنوں کے لیے وہ جائز ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی بھی شخص، کوئی مولوی یا عالم، کوئی عام آدمی، وہ اگر عالم کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ جاہل ہے، وہ بلکہ وہ سیاسی طور پر یہ اپنے رواداریاں کر رہا ہے، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو، دین فروشی اور ایمان فروشی کر رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہل لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ آواز جس کا تعلق شیخ توصیف رحمان راشدی نے فرمایا کہ مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان کے مفتی ہیں، ان کی خدمت، ان کی جو کلپ ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ مبشر ربانی۔
میری بات کا مقصود یہ ہے کہ یہ بندہ اعلانیہ شرکیہ کلمات کہتا، شرک کا دائی. آپ دیکھیں اس کی ایک ویڈیو آئی، اس نے کہا بھابی بک بک کر دے رہے اللہ سوا جی کوئی کچھ کر نہیں سکتا جی. اے لوگوں کو تعلیم دین دے ہو. اب آپ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے سے استعانت کا جو مسئلہ ہے اس میں وہ مذاق اڑا رہا ہے. جی بے شک. تو جو شخص شرکیہ عقائد کا حامل ہو مر جائے اسی حال میں اس کا رجوع اور توبہ بھی ثابت نہ ہو تو ایسے شخص کا جنازہ پڑھنا اور اس کی دعا کرنا بالکل حرام ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. نبی اور ایمان والوں کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کے ہونا ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب یہ بات کھول کر واضح ہو جائے گی یہ لوگ جہنم والے ہیں، تو کسی کا کھول کر واضح ہونا وہ اس کی موت کے اوپر ہے. تو اگر اس نے کفری اور شرکیہ عقائد سے توبہ ہی نہیں کی تا دم آخری وہ اپنے شرکیہ عقیدے کے اوپر ڈٹا ہوا تھا تو اس کے لیے پھر بخشش کی دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ تو ہمارے اہل حدیث چند جملے دیکھ کر ختم نبوت کے بارے میں کہہ دیے کوئی رسول کے بارے سے تو سمجھ لیتے ہیں شاید کوئی بڑا مجاہد ختم نبوت ہے. خاک مجاہد ختم نبوت ہے. ختم نبوت کے چور دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کا دعویٰ تو ہوتا ہے، تو جس وقت رسول پاک کی سنت اور حدیث کی بات آتی ہے ان لوگوں کا قبلہ کعبہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اس وقت انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی نہیں دیتے. صحیح بات ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالی نام کی محبت تو کام نہیں نہ دیتی. کلمہ پڑھا ہے، اس کی اطاعت اور اتباع اور اس کو کامل اور اکمل نمونہ سمجھنا اور عملاً اس پر چلنا، یہ رسول کو ماننا ہے. صحیح بات. تو یہ لوگ تو سری کفر شرک بدعات خرافات کرنے والے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کا جب تک سچی توبہ ثابت نہ ہو جنازہ بالکل پڑھنا جائز نہیں. میں تو بالکل حرام سمجھتا ہوں اس کام کو. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. کے اوپر جب فوت ہوتا ہے جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں اور ہمارے علماء کو توحید کی خدمت کرنے کے مواقع سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو آنے والی نسلوں کو اور ہمارے ویورز کو سب کو توحید پر ہی موت بھی آئے. اس حالت میں موت آئے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، اور اس حالت میں موت آئے کہ ہم جو مشرکین ہیں جو اسلام کی صحیح تعلیمات سے دور ہیں ہم ان کے لیے دعوت توحید پیش کرتے رہیں، بہت خوبصورتی سے بہت پیار سے انہیں اپنے قریب کرتے رہیں، اور نفرتوں کے جو جال یا نفرتوں کے جو پیغامات سماج میں عام کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زبانی غلاظت کے توسط سے یا اپنے باڈی لینگویج کے توسط سے، ان سب سے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما لے اور ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ بنے جس میں کسی کے لیے کوئی رواداری نہ ہو. رواداری ہو لیکن ملنساری بھی ہو، ان تمام پر جو مقدم اور بھاری ہو وہ توحید کا نعرہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موحدین کی حفاظت فرمائے، اور جو مشرکین ہیں اس دنیا میں بسنے والے اللہ رب العالمین انہیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اور مرنے سے پہلے اللہ انہیں اور ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك